السلام علیکم ناظرین، تحفہ یا علی مدد، میں ہوں اعتزاز تقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی ہاشم سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امام سجاد کے خطبے نے اہل دربار کے خیالات بدل دیے۔ امام کا خطبہ سن کر اہل دربار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، یزید خوف زدہ۔ امام حسین اپنے بزرگوں کو میرے بزرگوں سے برتر سمجھتے تھے، یزید کا دربار سے خطاب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ امام سجاد کے خطبے نے اہل دربار کے خیالات بدل دیے۔ امام زین العابدین نے شہادت رسول کے بعد ایک منصوبے کے تحت خلافت کا رخ بنی ہاشم سے پھیر کر پہلی دو خلافتوں کے ذریعے جس طرح بنی امیہ کی طرف موڑا، اس کی تمام تفصیلات بیان کی۔ پھر امام سجاد نے فرمایا کہ علم، بخشش، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت ہمارے فضائل و امتیاز ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بطول زہرا جناب حمزہ، جناب جعفر الطیار، جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہم السلام ہم میں سے ہیں، امت کے مہدی ہم میں سے ہیں۔ یہ باتیں سن کر اہل دربار کے خیالات بدل گئے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں حجرۃ الاسود کو اپنی ابا میں اٹھا کر اسے اس کے مقام پر نصب کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا، طواف کیا اور سعی بجا لایا، میں بہترین طواف کرنے والے، بہترین لبیک کہنے والے کا بیٹا ہوں، میں براق پر سوار ہونے والے کا بیٹا ہوں، میں شب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گیا، میں کمان یا اس سے بھی کم تر فاصلے تک قریب ہونے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں صاحب لولاک کا بیٹا ہوں جس کی اقتداء میں فرشتوں اور انبیاء نے نماز پڑھی، میں محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدا اور رسول کے دشمنوں کی ناک رگڑنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول خدا کے سامنے اور ہم رکاب دو تلواروں اور دو نیزوں سے جنگ لڑی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بدر سے حنین تک جہاد کیا، میں صالح اور نیک افراد اور انبیاء کے وارث کا بیٹا ہوں۔ امام کا خطبہ سن کر اہل دربار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، یزید خوف زدہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کی طوالت اور اثر انگیزی کے باعث اہل دربار دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یزید خوف زدہ ہو گیا۔ بغاوت کے ڈر سے یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو، حالانکہ اس وقت کسی نماز کی اذان کا وقت بھی نہیں تھا۔ خطبہ روکنے کے لیے مؤذن نے مسلسل 6 اذانیں دی۔ اذان سن کر امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کہا، یزید یہ بتاؤ اذان میں جس محمد کا ذکر ہے وہ میرے نانا ہیں یا تمہارے نانا ہیں؟ تو نے میرے نانا کی عترت کو کیوں قتل کیا؟ میرے نانا کی بیٹیوں کو کیوں اسیر کیا؟ در بدر پھر آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بزرگوں کو میرے بزرگوں سے برتر سمجھتے تھے، یزید کا دربار سے خطاب۔ اطلاعات کے مطابق امام زین العابدین کے خطبے کے بعد یزید نے خفت مٹانے کے لیے ایک خطبہ دیا جس میں اہل دربار کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ امام حسین علیہ السلام پہ یہ مصیبت اس لیے آئی کہ وہ اپنے نانا کو میرے نانا سے برتر سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے والد علی کو میرے والد معاویہ سے افضل سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ فاطمہ کو میری ماں ہندہ سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ امام حسین بنی ہاشم کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ امام حسین کے والد جناب علی نے بھی پہلی تینوں خلافتوں کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ میرے والد معاویہ سے جنگ کی مگر سیاسی تدبر سے ہم نے وہ جنگ جیت لی۔ ہماری فتح صفین میں بھی اللہ کا حکم تھی اور کربلا میں بھی ہماری فتح اللہ کا حکم تھی۔ پھر یزید نے قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یزید کے خطاب کے بعد ہر شخص دربار میں سراپا سوال تھا، اگر یزید سچا ہے تو کیا اللہ کے مقابل آنے والے نمرود، فرعون اور شداد بھی سچے تھے؟ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com۔ فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل۔ دیکھتے رہیے محلہ بنی ہاشم سے۔ اللہ نگہبان۔